شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل Zunaira, come here. Come on. Come here, beta. من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم नहीं 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 लेके जाओ. देखो यूं यूं मारने से شو أعمل اللي شو अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. आज संडे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है फैमिली के साथ इस वक्त बीच पर आए हुए हैं, टर्टल बीच कराची में. नमाज का वक्त हो गया था तो मैं थोड़ी देर नमाज के लिए मैंने ब्रेक लिया. आई चेंज टू माई सेल्फ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है. मैं आपको भी दिखाता हूँ समंदर का. माशाल्लाह वेदर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का जो है मौसम हो रहा है. मैं आपको سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. मेरे भाई ने जो है वो प्रोग्राम बनाया. संडे के दिन सुबह जो है वो सबको बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँच गए. हमने हट वगैरह बुक करवा के और जो है अब एक फैमिली टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पेंड कर रहे हैं. इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 4 बज गए. हमने यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो दिन गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह आके. बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप किसी दिन जो है वो नेचर के साथ जब आप कनेक्ट करने का आपको मौका मिलता है. आप देखो समंदर को देख के हमें कितना छोटा महसूस होता है कि इंसान कितना कितना मामूली है, कितना छोटा सा है और फिर भी अल्लाह ताला ने देखो इंसानों को कितना ज़्यादा अहमियत दी है, इंसानों को कितनी ज़्यादा पावर दी है. सब कुछ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी इंसानों के आगे जो है सजदा करने के लिए, हाउएवर फ़रिश्ते ऑफ कोर्स इंसानों से ज़्यादा पावरफुल हैं बट अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानों को सजदा करने के लिए कहा. और फिर ये सारी दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के जो है उसके काबू में कर दी, उसके हुक्म पे कर दी. अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो है जो चाहता है दुनिया के अंदर कर देता है. इंसान के पास फ्री विल है. इसी को सोचते हुए एक खूबसूरत सी जो है वो आयत जहन में आ रही थी कि इंसान के पास ये सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मुहैया कर दिया है तो अब अल्लाह ताला इन रिटर्न हमसे क्या चाहते हैं. तो अगर आप कुरान के ऊपर थोड़ा सा इस पर गौर करें तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि इंसानों के लिए सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया हमने, सारी पावर दे दी, लेकिन इन रिटर्न हमें सिर्फ चाहिए क्या, शुक्रगुजारी चाहिए इंसान से. अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा करे उन तमाम नेमतों के लिए जो उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ये आयत आपके सामने रखता हूँ, उसकी तर्जुमे की थोड़ी सी जो है मैं करने की कोशिश करूँगा. अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने निकाला इंसान को, हम निकालते हैं इंसानों को उनकी माओं के पेट से
لا تعلمون شیئا، اور اس وقت وہ کچھ نہیں جانتے. یعنی انسان جس کنڈیشن میں جس حالت میں پیدا ہوتا ہے بہت ونریبل ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے، ننھا منھا سا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں لے سکتا. یہاں تک کہ ایک بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ بکری کا بچہ اتنا تو قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان جو ہے نا پیدائشی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے پاس بالکل کوئی پاور، کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو اب سوچنے کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سماعت دی، یعنی کان دیے سننے کے لیے، وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس کو بصارت دی، اس کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تاکہ وہ دیکھے دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، اپنے فیصلے لے پائے. یہ سارے آف کورس انسان کے ٹچ پوائنٹس ہیں نا، جہاں سے انسان ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. والافئدہ، اب یہاں پر انسان کا دل یا انسان کا شعور یا انسان کی جو ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی ہے کہ ہم جب ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو ناؤ وی آر ایبل ٹو میک دا ڈیسیجن آؤٹ آف دیٹ. والافئدہ لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. الحمدللہ اتنا ایکسپینڈ یہ بیچ ہے، یہ سمندر ہے. آسمان کو دیکھو تو آسمان کا کوئی سرا نظر نہیں آتا. پہاڑوں کو دیکھو تو پہاڑوں کی بلندی سمجھ میں نہیں آتی کہ کتنے بلند ہیں یہ پہاڑ، اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ سارا کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسان کے شعور کو زیادہ بڑھانے کے لیے، یہ انسان کے جو ہے وہ سمجھ لیں انسان کے کنٹرول میں یہ سب کچھ کر دیا ہوا ہے. اب صرف ریٹرن میں ضرورت یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں. اب شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ لیکن ہر چیز کا شکر جو ہے وہ اس کا حق ادا کر کے ادا ہوتا ہے. انسان کے پاس صحت ہے، صحت کا حق کیا ہے کہ ہم اس صحت کا خیال رکھیں، اچھی چیز کھائیں، بری چیزوں سے اجتناب کریں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وقت دیا ہے وقت کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے. یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہ آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے اچھی جگہ کے اوپر آپ انویسٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے اور وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس مال کو اچھے ذریعے سے آپ استعمال کریں. پھر آپ کی زوج ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی زندگی میں اور وسائل ہیں. بعض لوگ بہت سارے وسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ وسائل اپنے لیے حاصل کر سکیں زندگی کے اندر. تو ان تمام چیزوں کا حق ادا کرنا. اور پھر جب ہم عبادت کرتے تو وہ عبادت بھی دراصل انسان کا فارم آف تھینک ٹو گاڈ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ان تمام جو وسائل ہیں ان کے لیے گریٹفل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو آپ دراصل شکر ادا کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی ہم سے تعریف کرتے ہیں نا، ہم سے شروع کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ گریٹفلنس کے ساتھ اپریسیشن بھی ہونی چاہیے، کہ انسان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ان نعمتوں کا. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اب آپ اس نعمت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے. appreciation of the blessing is actually exploitation of that or use of that blessing towards good thing or towards the goodness of the world and to the goodness of yourself. یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جب آپ اس ریسورس کو یوز کرتے ہیں، خوشی کے لیے اس ریسورس کو یوز کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، تو وہ دراصل اس ریسورس کا یا اس نعمت کا اپریسیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپنے ارد گرد دیکھے تو صرف اور صرف اپنی باڈی کے لیے ہی انسان کو اپریسیشن کا جو ہے وہ فیلنگ اس کے ذہن میں آنی چاہیے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے الحمدللہ. خوبصورت سمندر ہے، اس کو دیکھیں. اس کی ایکسپینشن سے یہ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی انسان کے پاس یہ سب کچھ الحمدللہ اس کی دسترس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ الحمدللہ ہمیں دیا.